السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے دن کی سب سے بڑی خبر کہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس میں جج بشیر صاحب نے، جو احتساب عدالت کے جج ہیں، ان کی طرف سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید بامشقت سنا دی گئی اور ساتھ میں جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب 10 سال کے لیے نااہل قرار پائے۔ جج بشیر صاحب کی کچھ ہسٹری اس طرح سے ہے کہ سن 2012 میں احتساب عدالت میں آئے 4 وزرائے اعظم کے کیسز سن چکے ہیں، جس میں راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سن چکے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی کیس ان کے آگے لگ چکا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب مفرور قرار پائے، شوکت عزیز صاحب بھی مفرور قرار پائے، آصف علی زرداری صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی بریت ہوئی، جبکہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی اور اسی دوران ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی ہوئی، ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں اور پھر اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب کے دور میں۔ توشہ خانہ کیس اس گھڑی کا کیس ہے کہ جو کہ سعودی شہزادے سے ملی، اور جب ملی تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق اس کی جو طے شدہ رقم تھی وہ انہوں نے قومی خزانے میں جمع کروائی، جبکہ کیس یہ تھا کہ جو رقم بتائی جاتی ہے کہ جتنی اس کی ویلیویشن ہوئی تھی اس کی قیمت کئی گنا زیادہ تھی اور اس کی قیمت کم ڈکلیئر کی گئی، یعنی کہ انڈر ڈکلیئرڈ تھی۔ اب یہ سب اس وقت ہو رہا ہے کہ جب کل کے روز ہم نے دیکھا کہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اور بانی پی ٹی آئی کو 10 سال سزا ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کا بھی کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس ہے، عدت میں نکاح کا بھی کیس ہے اور الیکشن سر پر ہیں، جہاں پر عمران خان صاحب کو یہ سزا سنائی گئی ہے اس الیکشن سے تقریباً کوئی 9 سے 10 روز پہلے۔ اسی طرح سے سن 2018 میں نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنائی گئی تھی اور وہ بھی الیکشن سے تقریباً 12-13 روز پہلے کی بات ہے کہ جب وہ پاکستان واپس لوٹے تھے برطانیہ سے اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اور لاہور ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ آج پروگرام شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے کی اطلاع یہ تھی کہ بشرا بی بی، جو کہ صبح اس سزا کے سنائے جانے کے بعد اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھی، سزا کے سنائے جانے کے بعد اڈیالہ جیل پہنچی اور وہاں پر اپنی گرفتاری دی، لیکن اب ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے کیونکہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ آج عدالتی سماعت کا احوال کچھ اس طرح سے ہے مختصراً کہ جب عدالت میں سماعت کا آغاز ہوا تو بانی پی ٹی آئی تشریف لائے۔ جج صاحب کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جی میرے کمرے میں موجود ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے وکلا کو پہلے دکھاؤں گا، جس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں، آپ جائیے اور جا کر وہ بیان لے کر آئیے، جس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ عمران خان صاحب گئے لیکن واپس لوٹ کر نہیں آئے، اور جب پوچھا گیا کہ واپس کیوں نہیں آئے تو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے وکلا آئیں گے تو میں آؤں گا اور آ کر یہ بیان جمع کرواؤں گا، جس پر عدالتی عملے کے ذریعے آواز لگائی گئی۔ سرکار بنام عمران خان اور بشرا بی بی آواز لگانے کے بعد جب عمران خان صاحب نہیں آئے تو جج صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب نے، ماہر قانون ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ میں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ماہر قانون بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، وہ جیسے ہی جوائن کریں گے ہم انہیں بھی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے حافظ احسان احمد صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں اور آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کیا آپ کے نظر میں جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں کیا قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں؟ کیونکہ جو ابھی آج کی سماعت کا میں احوال آپ کو بتا رہا تھا اس میں یہ بھی تفصیل شامل ہے کہ جب یہ کہا گیا تھا جج صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب سے کہ آپ کا بیان کدھر ہے، اس کو آپ لے کر آئیے اور آپ کیوں عدالتی وقت ضائع نہ کریں، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جلدی کس بات کی ہے، میرے وکلا آ جائیں تو میں پھر یہ بیان جمع کرواؤں گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس کیس میں جتنا اس کو تیزی سے چلایا گیا ہے، جہاں پر نواز شریف صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، ان کی بھی توشہ خانہ کے کیسز تھے، لیکن صرف عمران خان صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور سزا سنائی گئی۔ جی حافظ احسان احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس کیس کے 3 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹ ہے جو لیگل ہے اور فیکٹس کا ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا ایسپیکٹ ہے جو ٹرائل کورٹ کا پروسیجر ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور تیسرا اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا جو لاؤں گا تاکہ پھر جو ہے وہ اس ساری چیز کو سم اپ کرنے کے اندر آسانی رہے گی۔ لیگل اس کا بیک گراؤنڈ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ سعودی عرب کے کنگ نے
پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایک گفٹ دیا اور وہ پورا ایک سیٹ تھا. اس سیٹ کے اندر جو تھا وہ آپ کا نیکلس بھی تھا, اس کے اندر آپ کی رنگز بھی تھیں, اس کے اندر ایک گلے کا ہار بھی تھا, بریسلٹ بھی اس کے اندر تھا, اور جو آپ کی بینگلز وغیرہ ہوتی یعنی کہ ایک کمپلیٹ جو ایک سیٹ تھا وہ سعودی عرب کے بادشاہ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو دیا. اب پاکستان کے پرائم منسٹر جو بھی جاتا ہے وہ گفٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہیڈ سٹیٹ کا ہوتا ہے. اس کا ایک پروسیس یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے پاکستان کا جو سٹیٹ ڈپازٹری ہے اس کے اندر جمع کرواتے ہیں, لیکن اس کیس کے اندر اس کو ڈپازٹ کروانے کی بجائے اس کو سیدھا گھر لے کے جایا گیا, اور وہاں سے اوپر جو ہے جو فرسٹ لیڈی تھیں ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مجھے دینا چاہیے یا میں لینا چاہتی ہوں, اور جو بھی اس کے پروسیس ہے اس کے اوپر ڈپٹی ملٹری سیکرٹری نے ایک لیٹر لکھا, اور اس لیٹر کے بعد ایک پروسیس کیا گیا, اور اس پروسیس کے اندر جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 1,80,00,000 روپے لگائی گئی فرسٹ سٹیج کے اوپر, یعنی کہ پورا ایک سیٹ تھا جس کی, اور اس کے بعد دوسرا جس کے اندر کیا گیا باہر سے لگوائی گئی تو 1,84,00,000 روپے لگی, اور اس کا 50% جو تھا وہ تقریباً 80,00,000 روپے دے کے اس کو دے دیا گیا. اب یہاں کے اوپر ایک سوال یہ آتا ہے اس چیز کے اندر کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جو 23-24 سال سے ایک پولیٹیکل سٹرگل کے اندر ہے, اور ان ہائی آفیسز کے اندر بیٹھ کے وہ سمجھتا تھا یا پہلے کہتے تھے کہ ان ہائی آفیسز کے اندر مس یوز آف اتھارٹی بھی آتی ہے, پار بھی آتی ہے, اور جتنے بھی گفٹس وغیرہ آتے ہیں جو سٹیٹس کے ان کو غلط طور پر لیا جاتا ہے. اب جب اس پروسیس ایویلویشن کا سٹارٹ ہونے لگا تھا تو پہلا یہ چاہیے تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سعودی عرب کا بادشاہ جو ہے وہ ایک گفٹ دے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 1,80,00,000 روپے اور 1,84,00,000 روپے آئے. تو پہلا ایکشن یہ کرتے کہ اپنے سیکرٹری کیبنٹ کو, سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر, اور جو وہ سارے پروسیس کے اندر تھے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا کے ان کو فارغ کرتے کہ آپ مجھے کیوں مس گائیڈ کر رہے ہیں. یہی تو وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے سسٹم کے اندر پریویل اپون کرتی رہی ہیں اور جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اس کے بعد اگلی جو اس چیز کے اندر آئی کہ وہ گفٹ جو ہے جب مارکیٹ کے اندر بیچا گیا تو چلتے چلاتے جو ہے وہ اسی بادشاہ کے پاس وہ واپس پہنچ گیا, جس سے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک کے آیا کہ یہ پاکستان کے کیسے لوگ ہیں کہ اگر انہیں اسٹیٹ گفٹ دیے جائیں تو مارکیٹ کے اندر بک کے دوبارہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں, چونکہ اندر کچھ یونیک چیزیں تھی, اسپیشل تھی. اور جب اس کو اب FS کروایا گیا تو اس کی مالیت جو تھی وہ تقریباً 3 ارب روپے کے قریب لگی گئی. اب آپ دیکھیں کہ 300 کروڑ روپے لگی گئی. اب آپ دیکھیں کہ 300 کروڑ روپے کا 1,80,00,000 روپے کا, اور اس کے بعد جو ہے اس کا 90 لاکھ روپے ہے. اب اس ایسپیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو آگے جو اس کی چیز آتی ہے وہ آتی ہے اس کی ٹرائل کے اندر. اب ٹرائل کے اندر بالکل بات اس کی ٹھیک ہے کہ ہر ایکیوزڈ کا ایک رائٹ ہے کہ اس کو پراپر اپرچونٹی دی جائے, اس کے لیگل لائرز جو ہیں اس کو کنسلٹ کیا جائے, موقع دیا جائے. وہ جج صاحب نے اس کے اندر ہیسٹ کیا ہے, اور وہ ہیسٹ جو ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے لے کے چلے گی, چونکہ PTI کے ساتھ ایک سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو لیگل نیریٹو کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور جب وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو اس سے جو لیگل بیٹل جس طرح ریزالو ہونے چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں کرتی, اور وہ انسٹیٹیوشنز کو, ججز کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ڈیلے کرنے کا پروسیس کرتے ہیں. تو سم ایکسٹینٹ یہ جو آپ کی ہے وہ ریزالو ہو جاتی ہے, آپ کی فیور میں آتی ہے, اور سم ٹائم یہ نہیں ہوتی. اور یہ ریفرنس جو تھا دسمبر 2023 کے اندر جو ہے اس کو فائل کیا گیا. اب اگلا یہ ہے کہ اگر اس لیگل بیٹل کو پراپر طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لے کے جایا جائے گا, چاہے کل جو سائفر کا کیس آیا یہ چاہے آج آیا ہے, اور اس کے اندر لیگل گراؤنڈز لی جائیں گی کہ جی ہماری غلطی نہیں تھی, جج صاحب نے ہیسٹ کیا تھا, ایویڈنس کو جس طرح ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا ہمیں ڈیفنس کا موقع دیتے, ہم اسے لے کے آتے, اور آپ ہمیں اس چیز کو موقع دیں کہ ہم دوبارہ جا کے ٹرائل کورٹ کے اندر ان چیزوں کو پریزنٹ کریں. تو میرا یہ خیال یہ ہے, اور ہماری سپریم کورٹ کی بے شمار اس طرح کی ججمنٹس ہیں کہ ان سچویشنز کے اندر اگر آپ کورٹ کے آگے یہ کہیں کہ ہم اس پروسیس کو obstruct نہیں کریں گے, ہم فالو کریں گے, تو ایک ٹائم لیمٹ کے اندر عدالت کہتی ہے کہ بالکل بات ٹھیک ہے, جائیں آپ فیئر ٹرائل, آپ کا حق ہے, آرٹیکل 10A پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور اس کے برائٹ چانسز ہیں کہ یہ دونوں ججمنٹس جو ہیں جو کل اور آج آئی ہیں یہ سیٹ اسائڈ ہوں گی, ریمانڈ ہوں گی, واپس چلی جائیں گی. اگر اس کو پولیٹیکل جی میں نے کل بھی حافظ احسان صاحب آپ کو سنا, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کل والا جو فیصلہ ہے وہ بھی ریمانڈ بیک ہوگا, اور یہ بھی ریمانڈ, آپ نے کہا کہ ریمانڈ بیک ہوگا. اچھا, اب گزارش یہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ عمران مسیح کون ہے؟ حافظ صاحب کس کیس کی بات کر رہے ہیں؟ کسی کیس کی, توشہ خانہ کیس میں عمران مسیح کون ہے؟ کیا وہ گواہ نہیں تھا؟ میرے تو علم میں نہیں ہے نا.
نہیں دیکھیں نا کہ میں اتنا مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر تو نہیں گیا کہ کون کون سا گواہ ہے. میں تو صرف آپ کو میں نے ایک جرنل فیکٹس بتائے اور میں نے آپ کو لا کی پروپوزیشن بتائی. آئی ایگری ود یو. دیکھیں آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے اس کی مالیت لگائی گئی. 1 کروڑ 80 لاکھ روپے گھڑی کی مالیت لگائی گئی اور اس کے مطابق یہ گھڑی نہیں ہے علی, یہ گھڑی کا کیس نہیں ہے. یہ ایک پورا ایک سیٹ ہے, یہ پورا ایک سیٹ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا, جس میں آپ کا نیکلس بھی ہے, بریسلیٹس بھی ہے, رنگز بھی ہیں اور یہ آپ کا بینگلز وغیرہ پورا ایک جو ایک. اچھا, اب اس کی مالیت لگائی گئی 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ. قانون کے مطابق 50% آپ نے اس کا پے کرنا ہے, تو 50% کیا 90 لاکھ روپیہ پے نہیں کیا گیا؟ اور اس کی جو ویلیویشن تھی 1 کروڑ 80 لاکھ کی, کیا اس کی جو ویلیویشن تھی 1 کروڑ 80 لاکھ کی, وہ کیا بانی پی ٹی آئی نے ویلیویشن خود کروائی تھی یا کیبنٹ ڈویژن نے FBR یا مارکیٹ کے ذریعے, مارکیٹ ریسرچ کے ذریعے پتہ کرتے ہیں؟ دیکھیں علی, یہی تو ایک کوشچن ہے اور یہ بڑا اچھا آپ کا مجھے آپ چیز یہ بتائیں, آپ کے ملک کے اندر ایک گفٹ آتا ہے, اس کی ایک قیمت آتی ہے, آپ کا جو سٹاف ہے, اور یہی تو پاکستان کی پرابلم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نیب ریفرنس کے اندر صرف 2 بندے جو ہیں جن کو آپ نے سنگل آؤٹ کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے اندر سیکٹری کیبنٹ کو پکڑتے, جو ایویلویٹرز ہیں انہیں پکڑتے, اس کے بعد سیکٹری ٹو پرائم منسٹر کو پکڑتے. بھی آپ نے کیوں پرائم منسٹر کو رانگ ایڈوائز کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 1 کروڑ 80 لاکھ کا گفٹ ہے؟ کیا آپ کو کنگ سلمان جو ہے, یہ سعودی عرب کا بادشاہ جو ہے, وہ 1 کروڑ 80 لاکھ کا گفٹ دے گا؟ یہ ساری چیزیں پتہ تھی, لیکن چونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اب سے نہیں ہے, وہ 76 سال سے اس طرح بیوروکریسی جو ہے وہ اسی طرح کرتی رہتی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر یا اسے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ویلیو کر کے چلا جاتا, اور جس طرح بہت سارے توشہ خانہ کے ریفرنسز ہیں, تو کیا یہ لوگ پرائز پے کر سکتے تھے؟ اگر یہ پرائز پے نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو انڈر ویلیو کیا. حافظ احسان صاحب, انڈر ویلیو کرنے والوں کو تو نہیں پکڑا گیا نا. دیکھیں FBR اور مارکیٹ ایکسپرٹ کے ذریعے کیبنٹ ڈویژن نے کرنا تھا. علی دیکھیں, ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاؤں پھر آپ آگے. بالکل کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا اس سچویشن کے اندر ہے کہ جب 342 کی سٹیٹمنٹ آتی تو اس کے اندر یہ ایز اے ڈیفنس آنا چاہیے تھا کہ جی پروسیکیوشن نے جو 3 ارب روپیہ لگایا ہے وہ بالکل غلط ہے, ان کے وٹنسز غلط ہیں, اس کو مارکیٹ کے اندر دوبارہ کروایا جائے. لیکن اب جو پتا ہے وہ نیکلس ہے کدھر ہے, اب وہ نیکلس جو ہے وہ اسی جگہ چلے گئے ہیں, وہ ساری چیزیں جہاں سے وہ آئی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں تو ہیں نا جہاں پہ رسیدز آئی ہیں, جہاں پہ چیزیں گئی ہیں, آپ اس کی ایک فیئر ویلیو لگائیں. اور اگر وہ فیئر ویلیو غلط ہے تو پرائم منسٹر کہیں جی بالکل غلط کیا ہے, انہوں نے مجھے مس گائیڈ کیا تھا, میں ریمیننگ اماؤنٹ جمع کرواتا ہوں, اور جن لوگوں نے یہ مجھے غلط طور پہ ایڈوائز کی آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. یہ تو وہ ہے میرٹ یا لا کی بات. باقی جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ آپ بالکل اسی طرح ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل سیٹ بیک آئے گا, شاید ٹائمنگ بھی غلط ہے. مزید فردر بات کرتے ہیں, پی جے میر صاحب سے اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس پر بھی بات کر لیتا ہوں. اور پی جے میر صاحب ساتھ میں جو یہ سزا کل اور آج سنائی گئی ہے, اور اس کا کمپیریزن بھی ہو رہا ہے کہ 2018 میں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو بھی سزا سنائی گئی تھی, وہ بھی الیکشن سے پہلے جیل میں تھے. اب بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی ہے. جو کہا جا رہا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا, کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے سن 2022 میں ہمارے سینئر صحافی ہیں مزمل سہروردی صاحب, ان کی برطانیہ میں لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے آ کر ہمیں بتایا تھا ایک دفعہ کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. اس وقت میں نے پہلی مرتبہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات سنی تھی, تو اس پر عمل درآمد پھر ہو گیا؟ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, نہ ہوگی, نہ پاکستان میں نہ کسی دنیا کے اندر. الیکشنز ہر جگہ مار ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر بعد میں ایکوزیشنز بھی ہو جاتی ہیں. آپ برٹش الیکشنز کو دیکھ لو, اس کے اندر کتنا بدقسمتی سے وہ بھی لوکل لیول پہ پاکستانی ساتھ انوالو تھے برمنگھم میں. دا کوشچن از کہ یہ جب ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں تو یہ کس سے مانگتے ہیں؟ کون ہے؟ عوام سے مانگتے ہیں یا آپ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں؟ تو اگر آپ اشارہ کرتے ہیں دیٹ مینز یور الیکشنز آر ناٹ فیئر. تو اگر اشارہ نہیں کرتے, عوام کو کہتے ہیں آپ کو ووٹ دو, تو دین یو ٹاکنگ اباؤٹ فیئر الیکشنز. سو بیسکلی یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. اب یہ جو سینٹینس ہوئی ہے, جو پتہ لگا ہے کہ بھائی کئی دفعہ عمران خان اور ان کے لائرز کو کہا ہے کہ بھائی جواب دیں, دے ڈڈ ناٹ رسپونڈ, اور ایک ٹائم آ گیا تھا کہ اٹ واز بیسکلی وے آؤٹ آف دا کورٹس ہینڈز, اور انہوں نے جو لیگیلٹی ہے وہ اپنی دکھائی ہے. اس لیے عمران نے کہا جلدی کس چیز کی ہے. تو اس کو آپ گیج کریں کہ جو بھی اس طرح کی نوعیت کے کیس ہوتا ہے, ایک آپ اس کو پولیٹیکلی لڑتے ہو اور ایک اس کو آپ لیگلی لڑتے ہو. تو بیسکلی یہاں دونوں طریقے سے لڑا گیا. اور اب جیسے
میرے بھائی نے ابھی بات بتائی ہے, آگے جا کے یہ اس کا وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا انجام ہوا, یہ جا کے ان کو پھر ٹائم مل جائے گا, بٹ دس ہیز ٹو بی ریزالوڈ. اب بات آتی ہے کہ لیکن پھر ایک سیکنڈ پی جے میر صاحب, آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اگر یہ بعد میں جا کے ریمانڈ بیک ہو جانا ہے یا بعد میں جا کر فیصلہ ہی بالکل فارغ ہو جائے گا اور معطلی ہو جائے گی فیصلے کی سزا کی, تو پھر وائی میک ہیڈ لائنز ان دی انٹرنیشنل ورلڈ, ان دی انٹرنیشنل میڈیا؟ کل پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کی ہیڈ لائنز ہی یہ تھی. یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے. آپ کو جب پولیس چارج کرتی ہے برٹن کے اندر, آپ کر لو, وہ آپ کو سب سے ہائیسٹ چارج کرتی ہے, اور پھر چارج ایسا 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 نیچے آتا ہے. وہ یہ نہیں کرتے کہ نیچے چارج کر دیتے ہیں, سب سے لو کو چارج کر کے پھر اس کے اوپر جاتے ہیں. وہ سب سے اوپر کے چارج کو اس کو نیچے لے کے آتے ہیں. دیٹ از دا لا. اب بات آتی ہے یہاں ہمارے, جس کو پکڑنا ہے آپ نے اس کو پکڑ لیا, جس کو نہیں پکڑنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سو دیٹ از واٹ آر لا از. ناؤ کمنگ ان ٹو آر سسٹم, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو تحفے ملتے ہیں, دبئی بھرا ہوا ہے, چونکہ ان کے جو شیخs ہیں, امیرس ہیں اور دوسرے ہیڈز ہیں, ان کو یہ جو تحفے ملتے ہیں وہ آپ کے مارکیٹ میں بک جاتے ہیں. اور میں نام لے دیتا ہوں, رضا عبد الرحمان, یہ سارے ٹاک ٹو ہم, وہ آپ کو بتا دے گا یہ اس شیخ کی گھڑی ہے, اس کی وہ دے دیتے ہیں اس کو. تو یہ ہم نے پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا اسٹارم ان اے ٹی کپ کر دیا ہے. آپ نے بالکل, میرے بھائی نے صحیح بات کی ہے, آئی واز گوئنگ ٹو سے دیٹ, آپ کیبنٹ سیکرٹری کو یا اپریزل ٹیم کو پکڑو, اور بھائی اپریزل تو وہ کرتے ہیں, یہ کو پرائم منسٹر خود تو نہیں کرتا, آپ اس کو پکڑو. کیونکہ اس نے اگر وہ بیڈ ایڈوائس پہ ایک آدمی لے لیتا ہے, بھائی یار کون آدمی نہیں ہے اس دنیا کے اندر, اگر اس کو 50% یا 75% کی چیز کم ملتی ہے, کون نہیں لے گا؟ مجھے بتا دو. اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں لوں گا, بڑے ہی کم لوگ ہوں گے, ہیں بھی بڑے کم لوگ ہوں گے. تو لیکن یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے, یہ ٹرانزیکشن, وہ سیٹ جو ہے وہ عمر لڑکے کے پاس پڑا ہوا تھا دبئی کے اندر, جی, جو بڑا بنا تھا, وہ وانٹیڈ مین ہے ادھر پاکستان کے اندر. کین یو بلیو اٹ؟ ا وانٹیڈ مین عمر, یہ وہی ہے صوفیہ مرزا کے بچیاں اٹھا کے لے کے گیا ہوا ہے. سو دا کوشچن ہے رائزز, جس کو ہم نے پکڑنا, جس کو نہیں. قانون ایک ایسا ایک لفظ ہے کہ جو ترازو ہوتا ہے وہ بالکل بیلنسڈ ہوتا ہے. طوفان آئے, بارش آئے, اندھیرا آئے, ارتھ کو ایک قانون کا ترازو ہلتا نہیں. ٹھیک. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھیں گے, اور یہ لوگ جو کئی کہتے ہیں کہ الزامات ڈال دیتے ہیں پاکستان کی کورٹس کے اوپر, یہ غلط کرتے ہیں. دیکھو دیر ہے لیکن درست ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ آگے جائیں گے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ میرے بھائی, اب یہ ٹھیک ہو جائے گا, ہوگا, یہ ریمانڈ بالکل واپس ہوگا. ٹھیک. میں جہانگیر جنون صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر, آپ کی نظر میں فیصلہ ایک یہ فیئر ڈیسیجن ہم اسے کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں کہ فیصلے کی ڈیٹیل ججمنٹ تو آئی نہیں, جیسا میں نے سن رہا تھا تو آپ نے پوچھا کہ فلانا گواہ کون ہے, تو اب جب تک ڈیٹیل ریزننگ ہمارے پاس نہیں آتی, ہمیں کیا پتا ہے کون سے گواہی نے کیا گواہی دی ہے, اس کو ایگزامینیشن چیف کس طرح کیا گیا ہے, اس کو کراس ایگزامن کس طرح کیا گیا ہے. یہ تو جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ سوشل میڈیا اور جو انہوں نے جج صاحب نے تو کہتے ہیں جی 14 سال کہہ کے تو وہ چلی گئی ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں کیا لکھیں گے, کیا ریزننگ دیں گے. تو انہوں نے صرف سزا سنائی اور کہتے ہیں جج صاحب پھر چلے گئے ہیں. تو اگر ججمنٹ آئے گی ڈیٹیل تو پھر اس کے بعد ہی یہ اپیل بھی آگے کریں گے ہم بھی, اور آپ بھی اس ججمنٹ کو دیکھ کے ڈسکس کریں گے کہ آیا اس کے اندر پروسیکیوشن کے اندر کوئی جول ہے, کوئی لکیونے ہیں. تو آبویسلی سیٹل اسٹوڈنٹس ہے پوری دنیا کے اندر کے پروسیکیوشن کے کیس کے اندر اگر کوئی لکیونا ہوا, کوئی ڈینٹ ہوا, تو اس کا بینیفیشری جو ہے وہ ایکیوزڈ ہی ہوتا ہے اور ڈیفینس سائڈ ہی ہوتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی بندہ اس طرح نہیں کہے گا کہ پروسیکیوشن کا کیس کمزور ہوا تو پھر پروسیکیوشن کو فائدہ ہوگا. آپ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ سیٹ آف جو اگر ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر, ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے کہا اپریزر نے غلط اگر ایویلیوشن کی ہے تو ایکیوز کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. کہ آپ پک اینڈ چوز جب کرتے ہیں تو پھر اس پورے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر ہی جس کو آپ ایکیوز بتاتے ہیں اس پہ سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے یا تو سزا دینی ہے تو اکراس دا بورڈ ٹھیک طرح سے کیس بنائیں, پھر ٹھیک سزا دیں. تو اگر آپ نے کسی بندے کو وچ ہنٹنگ کرنی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے, اوفینس ہو, بے شک اس نے کیا ہو, ہم نہیں کہتے کہ اس نے اوفینس نہیں کیا ہو. اگر بیچا ہے, اگر ویلیو کم لگائی ہے تو اس نے بہت بڑا offense کیا. He was the Prime Minister of Pakistan. He is a trustee of the people of Pakistan. He got a gift on the behalf of the people of Pakistan. جہانگیر جنون صاحب, ایک سوال ہے میرا, یہ کیا صرف محض ایک کوئنسیڈنس ہے کہ جو جج صاحب ہیں بشیر صاحب احتساب عدالت کے,
یہ سن 2012 میں پہلی مرتبہ احتساب عدالت میں آئے اور 2 مرتبہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو چکی ہے. اب یہ ریٹائر ہونے والے ہیں دوبارہ پھر سے, یعنی کہ پہلے بھی ہو رہی تھی مکمل, پھر اس کی توسیع ہو گئی. نواز شریف صاحب نے بھی کی اور عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کی. اور راجہ پرویز اشرف صاحب کا کیس ان کے پاس لگ چکا ہے, شوکت عزیز صاحب کا لگ چکا ہے, اسحاق ڈار صاحب کا لگ چکا ہے, آصف علی زرداری صاحب کا لگ چکا ہے, نواز شریف صاحب کا لگ چکا ہے, عمران خان صاحب کا لگ چکا ہے, اور نواز شریف صاحب کو بھی سزا انہوں نے سنائی اور اب عمران خان صاحب کو بھی سزا انہوں نے سنائی. تو یہ کیا محض کوئنسیڈنس ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں بالکل کوئی انسیڈنس نہیں ہے. ہمارے ٹرائل کورٹ کب انڈیپینڈنٹ ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا ایز اے وکیل. اگر کوئی وکیل کہتا ہے تو وہ ڈس انالیسس سے کام لیتا ہے کہ ہماری جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہیں جو پولیٹیکل لوگوں کا ٹرائل کرتی ہے انڈیپینڈنٹ کورٹ. تو اس کا سب سے بڑا جو فیئر ٹرائل کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل جو ہے اس کا بنیادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے کہ جس کو اس پہ اعتماد ہو کہ یہ فیصلہ کرے گا. یہ ویسی ایسے میاں نواز شریف کا فیصلہ کیا اور پی ٹی آئی والوں کو اب اس وقت ہم نے کہا یہ جائے ٹھیک نہیں, ان کا اس سے ہیرا جو ہے ہیرا کوئی نہیں, تاریخ میں نام لکھا جائے گا. تو آپ تاریخ میں تو اب ہم تو اپنا ویو نہیں بدل رہے لیکن وہ اپنا ویو بدل رہے ہیں. تو یہ ہے نا, آپ دیکھیں تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑتا ہے. اگر یہ اس وقت کہہ دیتے کہ جی نواز شریف کو سزا غلط ہوئی ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل نہیں ملا ہے, دیکھیں نا اب آج اسی سے آپ کو سزا ہوئی ہے, کل ہو سکتا ہے کہ کسی اگر عمر زیادہ ہوتی ہے 10-12 سال اور ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے اگلے 2-3 پرائم منسٹر کو بھی یہی سزا دیتے. تو ہمارے ٹرائل کورٹ جو ہوتے ہیں جو سزا دیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. کراچی میں ہائی جیکنگ کیس میں جب میاں نواز شریف کو جعفری صاحب بعد میں آ کے بتایا انہوں نے کہ مجھ پہ اتنا دباؤ تھا کہ وہ کہتے سزائے موت دو, میں نے کہا جی سزائے موت کا کیا ہے, لائف امپریزنمنٹ کا بھی کیس نہیں بنتا. تو میں نے بڑی مشکل سے, تو اس طرح ٹرائل کورٹ کے اس کے جتنے بھی جج پریشر پہ دیتے ہیں ان کا ضمیر بعد میں ملامت کرتا ہے. آپ نے وہ اس کا ملک ارشد کا کیس دیکھ لیا ہے کس طرح وہ فوت ہوا ہے کن حالات میں. تو اس طرح ایک دن بشیر کا بھی ضمیر جب جاگے گا تو یہ ساری باتیں بتائے گا کہ جی میں نے کس طرح. تو آج آخری حالات میں دیکھیں نا, کبھی وہ بیمار ہوتا ہے, کبھی چھٹی کے لیے اپلائی کرتا ہے. تو دیز آر سائیکولوجیکلی تھنگ وچ شوز کہ جی ہی واز انڈر پریشر. تو انڈر پریشر سے یہ تو پروسیکیوشن کا کیس خراب کر کے چلا گیا ہے یا پھر اس نے جان بوجھ کے اتنی سزا دے دی ہے. تو اس پہ کوشچن ہو سکتے ہیں, اس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس اوور آل جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے پورے ملک کے اندر. ایک بات لے لیں, ہمارے ملک کے اندر ایک جوڈیشری اور ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ 100% انڈیپینڈنٹ ہو جائے ہمارے ملک کے جو ہے نا 80% مسائل جو حل ہو جائیں گے ڈیموکریسی کے. لیکن یہ دونوں جو ہے میرے خیال میں ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت مشکل ہے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی. اور ابھی دوران گفتگو میں نے جو عمران مسیح کی بات کی تھی, عمران مسیح آخر کون ہے کہ جو میں نے نام لیا ہے, اس پر میں بات کروں گا پروگرام کے بعد, وقفے کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آ کر میں ذرا تفصیل بتاؤں گا کہ عمران مسیح کا اس کیس سے کیا تعلق رہا. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. وقفے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ لوٹ کے جب ہم آئیں گے وقفے کے بعد تو میں بتاؤں گا کہ جی اس کیس میں, توشہ خانہ کیس میں عمران مسیح یہ کون شخص ہے, اس کا کیسے اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو نیب کی طرف سے جو سٹار گواہ کہہ لیں, مین سٹار گواہ پیش کیا گیا, اس کا نام عمران مسیح. عمران مسیح دبئی میں ایک انڈین اونر ہیں ایک دکان کے, اس کے لیے کام کرتا ہے, جولری کی دکان ہے اور یہ پارٹ ٹائم وہاں پر کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اسپیئر پارٹس کی دکان ہے, وہاں پر کام کرتا ہے. یہاں پر اس دکان میں جو یہ انڈین کی دکان ہے جس کے لیے کام کرتا ہے, یہاں اس کی تنخواہ مہینے کی 3800 درہم ہے اور پارٹ ٹائم کام ہے. ایف اے پاس ہے, بی کام کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ابھی تک کلیئر کر نہیں سکا. جولری کو پرکھنے کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ, جرا کے دوران یہ تفصیل سامنے آئی کہ جولری کو پرکھنے کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہیروں کا بھی تعین لگانے کے لیے جو آئی جی آئی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. جس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اس کی طرف سے بھی اس کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں تھا. اس کے پاس صرف تصویر تھی ان تحائف کی اور فزیکلی نہیں تھے, اور وہ تحائف اس نے مارکیٹ میں جا کر مارکیٹ ایکسپرٹ سے, گراف اور بلگاری کی جو یہ برانڈز ہیں ان سے معلوم کیا اور وہاں سے ایسیس کروا کر 300 کروڑ قیمت ڈکلیئر کی گئی. یہ جرا کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس جو 300 کروڑ وہاں سے یہ قیمت کا تعین ہوا, اس کا بھی کوئی تحریری ثبوت اس کے پاس نہیں تھا. اس کے علاوہ جس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اس نے اس کو کیا ذمہ داری دی کہ جا کر مارکیٹ سے پتہ کراؤ, جیسے کہ میں نے کہا اس کا اتھارٹی لیٹر نہیں تھا. کیا بطور گواہ عدالت میں جا کر بتاؤ, اس کا بھی کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں تھا. جس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے یعنی کہ جس دکان پہ کام کرتا ہے اس کے مالک کا بھی اس کو نام معلوم نہیں ہے. پھر فردر اس کے پاس اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ یہ فزیکلی اگر دیکھ کر بتا سکے کہ یہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے, اس کی کیا تفصیل ہے. پھر اس نے خود کہا کہ مائکروسکوپ مشین سے, سکینر سے اور اس کے علاوہ ڈائمنڈ کے لیے ڈائمنڈ سلیکٹر سے بتایا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کی کیا ورتھ ہے.
جو काउंसलेट है उसके साथ इसकी कंपनी ने क्या शराइत तय की थी कि कितनी फीस ली जाएगी, वो भी इसको मालूम नहीं है कि जी क्या शराइत थी वहां पर तय हुई। ना ही कोई खतो किताबत है काउंसलेट के साथ कि इसके पास उसके कुछ शवाहिद मौजूद हों। हीरों का वजन जो है वो इसने जिरा के मुताबिक ग्राम्स में बताया, जबकि वो कैरेट में होता है। और इसने खुद ये कहा जिरा के दौरान कि माइक्रोस्कोप मशीन, स्कैनर और डायमंड सिलेक्टर के जरिए बताया जा सकता है कि इसकी क्या कीमत होगी और उसकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। फिर जिरा के दौरान कुछ ज्वेलरी की तस्वीर जब दिखाई गई इमरान मसीह को और उससे पूछा गया कि बताओ, आप बता सकते हो ये कितने का है, तो उसने कहा जी ये तो तस्वीरें हैं, मैं तस्वीरों के जरिए कैसे आपको बता सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इमरान मसीह के जरिए ये तय हुआ था कि ये 300 करोड़ के ये तहाइफ हैं, ये 1 करोड़ 80 लाख के नहीं हैं। जी हाफिज एहसान साहब, मैंने वो तफसील सारी बता दी। देखिए नहीं, मैं अब आपको बताऊं, ये बिल्कुल प्रोसिक्यूशन का विटनेस था और इसने ये मैं तो पहले जब आपसे पूछ रहा था आपने कहा मुझे पता ही नहीं है, मुझे सारी तफसील बतानी पड़ गई। ना 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 अली, मैं सुबह भी एक प्रोग्राम के अंदर था और वहां पे भी ये बात हुई थी कि ये वो शख्स है जिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन का आया था। लेकिन मैं इसलिए इस चीज पे नहीं जाना चाह रहा हूं कि जितनी देर तक एक डॉक्यूमेंटेड चीज ना आए, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो बुनियादी चीज इसके अंदर है, क्योंकि आप इस नीटी ग्रिटी के अंदर अब चले गए, उसने कहा है झगड़ा सिर्फ इतना है कि क्या वो चीज जो असेस करवाई गई है वो फेयर वैल्यू है या नहीं है। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का जो फेयर वैल्यू का प्रोसेस है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठीक होगा? आप बताएं ना, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल बताएं ना, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो ये कहता है कि महंगी चीज है, अब कितने की है, जब तक मेरे पास नहीं आएगी मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, मैं कह रहा हूं 1 करोड़ अली 1 करोड़ 80 लाख की तो नहीं ना हो सकती। डिपेंड्स की चीज क्या है, ज्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं ना। देखो देखिए, मैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूं ना सर, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं, मेरे पास वैल्यू नहीं है। अगर देखिए करता रहता हूं अपने फोन। नहीं अली ये जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है ये सीधा कोर्ट में नहीं आया। जब रेफरेंस फाइल किया गया था तो उस रेफरेंस के साथ इसकी स्टेटमेंट थी और उस स्टेटमेंट की पूरी कॉपीज जो है वो हमारा जो सेक्शन है उसको सीआरपीसी का 265 वो कॉपीज दी गई थी कि ये स्टेटमेंट था। तो पहले ही दिन दे दिया जाता कि भाई हम अपना एक विटनेस लेके आते हैं और ये इस चीज को रिबट करता है कि वो सारी चीजें हैं। अब अगर विटनेस कोई भी आ जाए उस चीज के अंदर, वो आके कहे तो पहले वो भी तो लेके आएगा ना कि जी क्या ये जो वैल्यू आपने लगाई है गलत है, एक्चुअल वैल्यू इस चीज की, अदालत उसका फैसला कर देती। लेकिन जो असल चीज इसके अंदर मैं आपको बताऊं, जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया था कि पाकिस्तान का जो प्रोसेस है, ये पाकिस्तान की जो चीजें हैं वो बिल्कुल फेयर नहीं चलती। और उन फेयर के अंदर जाके जब इस प्रोसेस के अंदर आप जाते हैं तो आपको भी पता होता है कि ये चीजें गलत है, लेकिन चूंकि आप बड़ी सीट पे बैठे होते हैं आपको उसका अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब उसका कॉन्सिक्वेंस निकलता है तो उसका। अब आप ये बताएं कि 108 गिफ्ट्स आए हैं, इसी जो दूसरा इसका सारा कंपोनेंट है, 58 गिफ्ट्स जो है उसके अंदर वापस लिए गए हैं। आप ये बताएं कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अगर 58 गिफ्ट्स आए और उसकी फेयर वैल्यू लगाए तो जो उसने अपने एसेट्स के अंदर इनकम डिक्लेयर की हुई, क्या वो पाकिस्तान का वजीर आजम खरीद सकता है उस चीज को? ये एक अलग टॉपिक है जिसको एड्रेस होना चाहिए। और बदकिस्मती की बात है जो भी सदर या प्राइम मिनिस्टर आया है उसने इस मुल्क के साथ यही किया है और उसका रिजल्ट जो है, कुछ चीजें वो पकड़ी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं पकड़ी जाती, लेकिन पकड़ी उस वक्त ज्यादा जाती हैं कि जब आप उस एनवायरमेंट के अंदर आते हैं और आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जाते हैं कि जी हम तो ऐसे हैं कि हम तो फेयर भी हैं, हम ठीक भी हैं, हम रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं, वो फलाना भी गलत है, जुडिशरी भी गलत है, एस्टैब्लिशमेंट भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है, जज भी गलत है। तो फिर आप जब उस एनवायरमेंट के अंदर आते हैं, उस पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर, तो फिर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। बिल्कुल, और फिर उन क्वेश्चन के अंदर अगर आप बेसिक जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं आपकी तरफ हाफिज साहब फिर आता हूं। पीजे मीर साहब, अभी जो मैंने तफसील ये बताई है इस गवाह को लेकर, आप इस पर क्या कहेंगे? हाफिज एहसान साहब का ये पॉइंट जो है वो ठीक है किसी हद तक कि अगर आपको किसी सऊदी शहजादे से या इस तरह से हेड ऑफ द स्टेट से आपको कोई तहाइफ मिल रहे हैं तो उसकी वर्थ ज्यादा ही होगी, 1 करोड़ 80 लाख तो नहीं होगी ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन बट एट द सेम टाइम जिस गवाह को पेश किया गया उससे जब जिरा की गई तो वो एक्सपोज भी हुआ, वहां पर बहुत सी खामियां थी। अली, हम वो कहते हैं ना स्टॉर्म एंड टी कप कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है ये सऊदीज जो हैं, हम बिकॉज दे आर अरब्स तो हम कहते हैं बहुत महंगी चीज देंगे? एब्सोल्युटली नॉनसेंस। नवाज शरीफ के पास इनसे ज्यादा महंगी घड़ियां, तो नवाज शरीफ मुझे खुद बताया, कहते यार मैं चाहता हूँ वो मेरी महंगी घड़ी दे देते हैं, सस्ती घड़ी मुझे दे देते हैं। खुदा मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, नवाज हैज मच मोर एक्सपेंसिव टेस्ट देन दोस गाइस। तो हम कहे ओ जी सऊदी हैं, बड़े अमीर हैं, ये वो कोई ऐसी चीज नहीं है यार।
ایک لمٹ ہوتی ہے, لمٹ کے اوپر آپ اس سے نہیں جاتے ہیں. ہم نے تو یہاں اسٹاپ اینڈ ٹیک پر کر دیا, پتہ نہیں کرو اتنا کی گھڑی ہے ہی کوئی نہیں. اگر لے گا بھی تو وہ عدنان خاشوگی لے گا یا کوئی گیٹس لے گا, گیٹس بھی نہیں اس طرح کی چیزیں لے گا. سو تھنگ از دیز آر فلیمبوائنٹ تھنگس, اور ہم ہمیشہ اس کو ایک اس طرح امیج کر دیتے ہیں پتہ نہیں کوئی دنیا کو کوئی لوٹ گئے. بھائی آپ کا قانون خود کہتا ہے کہ اگر آپ جو اپریزل صحیح ہو, یہ بات ایمفیسس آن کریکٹ اپریزل, تو کریکٹ اپریزل اگر ہوتی ہے تو آپ اس کا جو بھی ہے پیسہ اس کو دے دو. 50% پہلے کسی نے نہیں دیا, یہ عمران خان نے آ کے شروع کروایا تھا 50%, اس نے دیا تھا, اس کی اپریزل کم تھی. I've spoken to شوکت عزیز on this. In fact انہوں نے اس کو شروع کروایا کہ بھائی پیسے دو اس کے, جو کہ آپ کے تھوڑے تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. 74 کے اندر کنگ فیصل نے آ کے گھڑیاں پورے کیبنٹ کو دے دی تھی. وہ گھڑیاں کہاں ہیں مجھے بتائیں نا ذرا. وہ ایمبلم تھا اس کی سعودی کا, اور اس کے اوپر جو کہ اس کے اوپر بھی تھا ایمبلم. تو کیا وہ ارب پتی گھڑیاں ہو گئی؟ یار دیکھو, جس کو ہم نے پکڑنا ہے نا کسی طریقے سے, وہ ہم نے پکڑنا ہے. اب لا کو چھوڑ دے, لیگلٹیز کو, ہر چیز کو. اب جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا, تو پھر نواز شریف کے لگاؤ نا, اس کو واپس کرو, سعودی کو کہو کہ نواز شریف کی گھڑیاں واپس کرے, جو اتنی مہنگی اور سستی گھڑیاں ان کو دے کے چلا گیا وہ, جو کنگز ہے عبداللہ اینڈ آل دیٹ. سو یہ جو ہے, یہ ہم نے اپنے آپ پہ اتنی بدنامی لے آئے, یہ پولیٹیکل اس کو اتنا پولیٹیکل بنا دیا ہے کہ شرمندگی ہوگی. کوئی بھی لیڈر آگے جائے گا ہمارا کہ وہ جا کے سے کہے گا, ان کو گفٹ ملے گی, اگلا دن میں کہے گا یار یہ بیچے گا, یہ رکھے گا. حالانکہ کرتے سب ہیں, سب کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اب انگلینڈ کے اندر فار ایگزامپل 50 پاؤنڈس کے اوپر جو کوئی گفٹ ہوتا ہے وہ یو ہیو ٹو پے فار اٹ. 50 پاؤنڈس کے نیچے جو ہے وہ آپ گھر لے جا سکتے ہیں. بس اچھا, اب اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا پی جے میر صاحب؟ پولیٹیکل امپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کے دو اینگلس ہیں. ایک, جو بھی ایک اس شکنجے پہ پکڑا جاتا ہے, پیپل دی ادر پولیٹیکل پارٹیز دے ریویل ان اٹ. ان کو مزہ آتا ہے کہ دوسرے کو اب یہ پکڑا گیا ہے, اس کو گندا کرو, اس کو سائڈ پہ کرو, کیونکہ اس کا ووٹ میں نے لے لینا ہے. ایک تو یہ اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہے. دوسرا جو امپیکٹ ہے, آپ کی بےزتی اتنی باہر ہوئی ہے. میں تو ابھی کل لندن سے آیا ہوں, اتنی بےزتی باہر ہو رہی ہے یار کہ کیا لوگوں وہاں بھوکے مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, اور تم گھڑی کے اوپر پڑے گئے, تو شہانہ کے اوپر پڑے گئے. تو یار تم ڈسکس کرو ٹیلی ویژن کے اوپر کہ عوام کو تم کھانا کیسے دو گے, پیٹرول کیسے سستا کرو گے, ان کو جابز کیسے دو گے, ان کی ہیلتھ اینڈ کیئر کا کیا کرو گے. تم لگے ہوئے تو شہانہ پہ بھی ٹائم لگا کے. دس could have been resolved very nicely اگر ان سب کے اندر کوئی ٹالرنس, پیشنس اور سیلف ریسپیکٹ ہوتی. یہ کسی کے خدا کی قسم, جو پھنستا ہے اس کو پھنساتے ہیں اور اس کو اتنا گندا کر دیتے ہیں علی کہ اگلا کہتا ہے یار دیکھو میں نے کیا کر دیا. آپ نے نواز شریف کے ساتھ نہیں کیا, یہ اس کو آپ نے اتنا گندا کیا. آپ نے زرداری کے ساتھ نہیں کیا, یہ 11 سال آپ نے اس کو مرڈرر, ڈیکوائٹ, کڈنیپر, منی لانڈرر, ایکسٹورشنسٹ, ہر چیز آپ نے اس کو خطاب دے دیے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں, ان کو صدر پاکستان بنا دیتے ہیں. یہ تو ہماری قوم ہے یار ہم کیوں اتنے ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. آج میں کہتا ہوں یہ جتنا بھی تھا, یہ جو آپ نے جو پولیٹیکل امپیکٹ کی بات کی علی, یہ واحد وقت تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز خود کھڑی ہو جاتی اور کہتی یو آر ڈوئنگ دا رانگ تھنگ, وی آر آل ٹوگیدر, ہم ان کا پولیٹیکل احتساب خود کر لیں گے, آپ ان کو اس طرح نہ کریں. بالکل. پی جے میر صاحب, we've got to take a short break over here جی, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو we'll continue with the discussion. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی جہانگیر جنون صاحب, یہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. کیا ریلیف اتنا ہی ملے گا جتنا کہ حافظ احسان صاحب نے کہا کہ ریمانڈ بیک ہو جائے گا, یا زیادہ ریلیف بھی مل سکتا ہے کہ یعنی کہ کیس کو ہی اڑا دیا جائے؟ نہیں, کیس کو تو ایک دم اڑانے کا نہیں ہے کہ اب اگلے ہفتے اپیل فائل کریں گے تو کیس اڑ جائے گا. یہ مشکل نظر آ رہا ہے, ناممکن نظر آ رہا ہے بہت. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر وہ ان کی ملٹیپل اپلیکیشنیں پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہیں, بلکہ ان کا ہر ایک کیس جو ہے نا بہت کوئکلی ہائی کورٹ میں جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں. سائفر کا کیس آپ کو پتہ ہے بیل میں سپریم کورٹ میں جا چکا ہے, سپریم کورٹ نے کوئی آبزرویشن بھی دی تھی اس پہ. تو ان میں یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں جی ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا, جس طرح ان کا کیس بلڈ اپ ہو رہا ہے, ہمارے گواہان جو ہے وہ نہیں ریکارڈ پہ لائے گئے, جو 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں ہماری ریکارڈ پہ لائے گی, تو اس میں پھر وہ کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی ہم کیس ریمانڈ کر دیتے ہیں, یہ سارے جو ہے چیزیں آپ کے ریکارڈ میں لگا کے, تو پھر سزا اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گی.
اگر یہ ان کا مطلب ہے کیوں نہیں. ہاں اگر یہ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ میرٹ پہ ہماری اپیل ڈیسائیڈ کر دیں تو وہ اس طرح بھی ایک فائنل ڈیسیجن ہو سکتا ہے جی کہ ریمانڈ, وہ کہتے ہیں جی ریمانڈ کا ہم کیس کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں پوری اپیل میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں, ہمارا کیس ہی نہیں بنتا تھا, ریمانڈ کی ضرورت ہی نہیں, صرف میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیں. ہو سکتا ہے اس طرح کر دیں, کیونکہ ریمانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ریمانڈ میں کیس دوبارہ جائے گا تو پھر گواہ دعا اگر فیئر ٹرائل نہیں ملا ان کو تو دوبارہ گواہ کر دیں, پھر دوبارہ سزا ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوگا, پھر انہوں نے اپیل میں ہی آنا ہے نا. تو اس طرح سے مطلب لٹیگیشن آگے مزید جو ہے وہ ٹائم لے سکتی ہے. تو اب یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کیا کرتی ہے. پھر اس میں یہ نا اب ایک ٹرائل سے کیس نکل آیا, چاہے وہ غلط نکلا ہے صحیح نکلا ہے, تو ہائی کورٹ میں جائیں گے, پھر ڈیفینیٹلی یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. تو فائنلی میرے خیال میں اکتوبر کے بعد اٹ ول بی اے ڈفرنٹ سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ان کا کیس جو ہے دیکھا جائے گا کہ کس طرح ہے. تو 4-5 مہینے یہ ان کو لگ جائیں گے پروسیس میں. تو پھر یہ ڈیفینیٹلی میرے خیال میں سپریم کورٹ میں جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کو کچھ تھوڑی تسلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف یہ بتائیے کہ جو بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کر دیا گیا اور بنی گالا کو سب جیل قرار دیا گیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو یہ ایکسٹرا آرڈینری کنسیشن, آئی ڈونٹ نو وائی دے گیون کہ یہ بنی گالا میں ان کو مریم کو تو اپنے باپ کے ساتھ ہی قید کیا تھا, ان کو تو مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کا, انہوں نے ریکویسٹ کی تو نہیں کی, وہ تو کہتی ہے جیل چلی گئی کہ مجھے ریسٹ کرو. تو ہو سکتا ہے ادھر کمفرٹیبل ان کو سمجھا, انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے بنی گالا میں, یا انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہو میرے علم میں نہیں ہے کہ ریکارڈ پہ وہ لے کے آئے جی ہمیں کوئی ریسٹ ہاؤس میں جگہ دو. تو یہ تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے کہ ایک کو جیل میں ڈال دو, دوسرے کو ریسٹ ہاؤس دے دو, کسی کو اٹھا کے کوئٹہ لے جاؤ, کسی کو سندھ میں لے جاؤ. یہ تو پھر ان کی ڈسکریشن ہے, جدھر مرضی ہے لے کے چلے جائیں. اسٹیٹ جو ہے وہ جو دل کا ہے کر سکتی ہے. ٹھیک. حافظ احسان صاحب, یہ ایکسٹرا آرڈنری جو ایک فیور ملی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں آپ کی نظر میں؟ جدون صاحب نے تو اپنی رائے دے دی ہے, باقی سب کو تو جیل میں رکھا جاتا ہے. دیکھیں چیز یہ ہے نا کہ آج ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جج کا جو پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری فیور ہے اس چیز کے اندر. تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا ایڈمنسٹریشن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو سب جیل کر دیا جائے, تو لا کے اندر تو اجازت ہے نا, لا کے اندر تو یہ بھی اجازت ہے کہ جب میاں صاحب پاکستان کے اندر واپس آئے تھے تو ان کی جو سسپینشن آف سینٹنس ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سمری موو ہوئی, اور یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایکیوز باہر ہے اور اس کی جو سسپینشن آف سینٹنس ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کر دی. تو بہت ساری چیزیں اس ملک کے اندر ممکن ہے, ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں, اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے آپٹکس خراب ہوتے ہیں, اور اس آپٹکس کے اندر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ملوث ہیں, اور یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہ کیا جائے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ان کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی. تو ان آپٹکس جو پبلک کے اندر ایک بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے, چاہے اکانومی ہے, گورننس ہے, جسٹس ہے, اس کو پھر کوپ کرتے ہیں اس کے اندر دوسرے کو بلیم گیمز کے اندر. اور علی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اتنے امپورٹنٹ کے اندر جا رہے ہیں, 2024 کے اندر جا رہے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے, 5-7 دن ہو رہے ہیں. اس ملک کے اندر 2.5 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے, 4.25 کروڑ بچہ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے. آپ کی جسٹس سسٹم دنیا کے اندر دنیا کا 140 نمبر کے اوپر آپ کا جسٹس سسٹم ہے. گورننس آپ دیکھ لیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر کے ممالک کے کیا اوورسیز پاکستانی نہیں آتا, پچھلے 12-14 سال سے $1 ارب سے آپ کی کم ہے. اس ملک کے اندر جو ہے آپ کی جو لیٹیگیشن ہے وہ کوئی مانتا نہیں ہے, اور آپ کا جو ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشنز کے اندر لوگ جاتے ہیں کہ آپ کے ہمارے جسٹس میں اعتبار نہیں ہے. اس ملک کے اندر مینوفیکچرنگ دیکھ لیں کہ پچھلے 20-22 سال کے اندر ہم نے اس کنٹری کو امپورٹ بیس کر دی ہے. یہ وہ ایشو ہیں جس کی پرفارمنس سے یہ اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں اور آپس کے اندر یہ ڈسکشنز کرتے ہیں, اور میڈیا کا امپورٹنٹ ٹائم لے کے ملک کے مسائل پیچھے رہتے ہیں. پی جے میر صاحب, you wanted to add something to this. جی دیکھیں, ہم بیسکلی آپ کہیں بھی دیکھ لیں ہم بات کیا کر رہے ہیں, کسی ڈسکشن کسی ٹیلی ویژن شو پہ اپنے فیلئرز کی بات کر رہے ہیں. ہمارے نیشنل فیلئرز کی ہم بات کر رہے ہیں, اسٹارٹنگ فرام گراؤنڈ 0 to ground 100. ہم اس میں وہی بات کر رہے ہیں. Are we talking any progress? مجھے بتا دو. We are not talking about progress. بھائی نے صحیح بات کی جہانگیر نے کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں, مجھے بتاؤ. عوام کو تو پیچھے چھوڑا ہوا ہم نے. ہم اپنی ناکامیاں, پولیٹیکل ناکامیاں, بیوروکریٹک ناکامیاں, یہ لوگ جو, اور آپ کی جو باقی ناکامیاں, ہر کرکٹ لے لو, یہ PIA دیکھ لو, کیا بڑا گھر کر کے رکھ دیا آپ نے اس کا. ہم اس کی بات نہیں کر رہے, اس کو کیسے, ان کو کیسے ٹھیک کرو, میں پاور میں کیسے آؤں, میں کیسے نیچے گراؤں, اگلے پہ میں کیسز کیسے بناؤں, اگلے کو کس طرح اس طرح ایلیمنیٹ کر دوں تاکہ میں ہی آگے آؤں. اور جب میں آگے آتا ہوں
پھر آپ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہاں پر ذرا یہ کل ایک اجلاس, بڑا عام اجلاس بلا لیا گیا ہے پی جے میر صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 3 بجے, جس میں وفاقی نگران وفاقی وزیر داخلہ, سیکریٹری داخلہ, کے پی کے اور بلوچستان کے چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کو بھی بلایا گیا ہے, اور یہ جو کے پی کے میں اور بلوچستان میں صورتحال ہے سیکیورٹی کی, اس کے پیش نظر بلایا گیا ہے. واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ کہیں ہم بگر پکچر میں الیکشنز کے ملتوی ہونے کی طرف تو نہیں جا رہے ان کے پی کے اور بلوچستان؟ گو کہ ممکن نہیں ہے کہ ان 2 صوبوں میں ہو جائے اور دین وی ہیو دی جنرل الیکشنز. تو پھر اگین یو آر انڈرمائننگ دی کورٹس نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, تو اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ون وے اور دی ادر, اٹ ول بی کنٹیمپٹ آف کورٹ. ہاں آپ ایسے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز لے آئیں, دہشت گردی لے آئیں یا کچھ اور لے آئیں, تو دیٹ از ناٹ اے میٹر. آج بھی پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہے, اس کا قتل ہوا ہے باجوڑ میں, تو اس کے کیا مطلب, پھر ہم کینسل کرتے ہیں الیکشنز؟ دنیا کے اندر ٹرکی میں کتنے ہزاروں لوگ مر گئے, انہوں نے پھر بھی الیکشنز کروائے. یہ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں. کنٹری کے جو ایک قوم کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ انڈیویجول سے بہت بڑے ہوتے ہیں. ہم نے ایز اے نیشن سوچنا ہے, ناٹ ایز انڈیویجولس. سو اس چیز کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. الیکشنز جو ہوں گے, یہ جو میٹنگ کی بات ہی ہے, اٹ ول بی اے فیوٹائل ویسٹ آف ٹائم. بھائی آپ نے کر دیا, آپ اس پہ کام کریں. ہاں جہاں آپ کو گرے ایریاز نظر آ رہے ہیں آپ ان کو ریکٹیفائی کریں. دیٹس اٹ, دیٹس گڈ انف. ادروائز جسٹ این ایس او پی جی وہ آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ کیا ریسٹرکشنز ہیں کہ امیڈیٹلی آپ کے پاس سولوشنز آ جائیں گے. آپ نے گرے ایریاز کو ریکٹیفائی کرنا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ, دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. ہم اس کو بنا دیا بات کا پتنگڑ, پتہ نہیں کیا وہ کر دیں گے, پتہ نہیں جی وہ ادھر یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. علی اس طرح نہیں ہوگا. آئی تھنک اس کا بیسکلی ایک ہی طریقہ ہوگا. الیکشن کمیشن ول آسک فار اسسٹنس ان سرٹن ایریاز اور ان سرٹن پولنگ اسٹیشنز اور ان سرٹن پروونسز, اینڈ دیٹ از اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی, ویو گوٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوے جی. ملاقات ہوگی آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے, وقت کم ہے. جدون صاحب آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں ود ریگارڈ ٹو توشہ خانہ کیس, تو آپ دے سکتے ہیں جی. دیکھیں جی, میرے تو کلوزنگ ریمارکس یہ کہ اکیوز کوئی بھی ہو اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. فیئر ٹرائل ہر ایک کا بنیادی حق ہے, چاہے وہ جو بھی وزیر اعظم ہو, ایک عام آرڈینری سٹیزن ہو. تو فیئر ٹرائل جو ہے وہ ٹرائیبیونل کے ذریعے اور باقی جو اس کے لوازمات کے ان کو ملا کے فیئر ٹرائل جو ہے قانون کا تقاضا بھی ہے اور فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حافظ احسان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, سر جو گواہ تھے نیب کے, ان پر تو میں نے ساری تفصیل آپ کو بتائی, صرف جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ کیا اس سے نیب کا کیس کمزور ہو گیا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہاں تک جو کیس پہنچا ہے وہ پہنچا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ کی حد تک. اب 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اب انہوں نے جن گواہان کے اوپر جرح کر لی ہے, جس پہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ سٹار وٹنس کے اوپر بات آ گئی ہے اور انہوں نے جرح کر لی ہے. اب بات اس کیس کے اندر 342 کی حد تک ہے کہ 342 کی سٹیٹمنٹ کے اندر 3 چیزیں علی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کے خلاف کیس کیوں درج کیا گیا اور آپ کا ڈیفنس کیا ہے اس چیز کے اندر, اور ان دونوں چیزوں کو پھر آپ فائنل آرگومنٹس کے اندر لے کے آتے ہیں. اگر ان دونوں چیزوں کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹرائل وہاں سے شروع ہوگا. باقی جو کراس ایگزامینیشن ہے میرا خیال ہے کہ ڈیفنس نے کافی پہ کر لی ہے, اور اگر ایک آدھ پہ نہیں ہوئی تو وہ اس کو دوبارہ کہیں گے کہ اس کو جو رائٹ آف ڈیفنس ہے وہ غلط طور پہ کلوز کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں یہ ہیں کہ اگر لیگلی اس چیز کو لے کے جایا جائے گا, اور صرف میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر میرٹس پہ آپ ہائی کورٹس کے اندر جائیں گے تو پھر ڈیفیکلٹی آئے گی اور یہ لمبا چلے گا, کیونکہ سسپینشن کے بعد پھر ہائی کورٹ اپنی نمبرنگ میں چل جاتی ہے. لیکن اگر ڈیو پروسیس آف لا یا آرٹیکل 10A کے اوپر جائیں گے تو یہ بہت جلد آ جائے گا, واپس آئے گا, وہاں پہ موقع ملے گا, اور جو ان کے پاس ڈیفنس ہے وہ آئے گا, پروسیکیوشن اپنا لے کے آئے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فری فیئر ایک جوڈیشری کا کانسیپٹ آنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر ایک کریڈیبلٹی آئے اور ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں. بالکل ٹھیک. پی جے میر صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ کیا یہ جو کل اور آج فیصلہ ہے اس سے پی ٹی آئی کا ووٹر ڈی موٹیویٹ ہوگا یا مزید موٹیویشن ہوگی اور جا کر 8 فروری کو ووٹ ڈالے گا؟ نہیں جی, اس پہ موٹیویشن ہوگی. Why would they be demotivated? مجھے بتائیں. Well, that motivation wasn't there for Nawaz Sharif in 2018 when he was also arrested and sent to jail just before 11 or 12 days before the elections. Because آپ نے perception ایک ایسا کریٹ کر دیا تھا, public perception, social media perception. وہ perception آج بھی اس طرح چل رہا ہے. کسی کا ووٹ بینک خراب نہیں ہوتا یہ میڈیا کے اندر یہ جو باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے آرمی کے اوپر یا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے اوپر کتنا یہ لوگ گند اچھالتے ہیں. تو کیا
कोई गिर जाए इनके आगे आके, हम नहीं गिर। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये गिमिक्स चलती हैं, गिमिक्री होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो मेरे दोनों भाइयों ने बात कही है बिल्कुल सॉलिड ऑन है। वी वांट जस्टिस फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ा भी गलत करता है पकड़ो, एवरीबडी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। पीजे मीर साहब, हम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आपसे इजाजत लेनी होगी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हाफिज एहसान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और जहांगीर जदून साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अलन के बाद।